حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ قول ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے آل و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ اخلاقیات میں سب سے بڑا اخلاق انسان کا یہ ہے جو پہچانا جاتا ہے، وہ اپنے آل و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ مومن مسلمان کی مثال خوشبودار تھیلی کی طرح ہوتی ہے، جس کے خوشبودار وہ شیشی جو ہے وہ کسی کے پاس اگر موجود ہو تو اگر خوشبو دوسرا نہ بھی لگائے تب بھی اس کو خوشبو پہنچتی رہتی ہے۔ عطار کی طرح ہے کہ عطار کے دکان پر انسان جائے بیٹھے، اس سے وہ چیز نہ بھی لے، خوشبو نہ بھی لے، تب بھی اس کے جسم سے کیا آتی رہتی ہے؟ خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور برے ساتھی کی مثال، برے دوست کی مثال وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، جس کے اوپر انسان بیٹھے، اگر اور کچھ نہ ہوا تو کم از کم وہاں سے وہ جو اس کے اڑتے ہوئے وہ ہوں گے ذرات، وہ انسان کے کپڑوں کو بھی میلا کریں گے اور جسم کو بھی کیا کریں گے؟ میلا کریں گے۔ وہ دھواں اٹھ کر انسان کو میلا کرے گا۔ عطار کے دکان کی طرح مومن مسلمان کی مثال ہے۔ تو مومن ایک پھلدار درخت ہے۔ مومن کی مثال پھلدار درخت کی طرح ہوتی ہے۔ اب پھلدار درخت کے سائے میں بھی بیٹھو تو بھی کیا ہے؟ فائدہ ہے، اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا پھل جو ہے نا وہ انسان کھاتا ہے۔ اب وہ پھل دشمن بھی کھا رہا ہے، دوست بھی کھا رہا ہے، اپنا بھی کھا رہا ہے، پرایا بھی کھا رہا ہے، ہر آدمی کھا رہا ہے، کیونکہ وہ پھلدار درخت کے پاس بیٹھا ہے، اور پھلدار درخت کا کام یہ ہے کہ ہر آنے والے کو کیا دے؟ پھل دے۔ مومن مسلمان کی مثال بھی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے والے سے اس کو کیا ہو؟ فائدہ ہو، اور اس سے دنیاوی فائدہ بھی ملے، اخروی فائدہ بھی ملے، لیکن اخروی فائدہ دنیاوی فائدے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے آل و عیال کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اور اپنے آل و عیال کے ساتھ اچھا ہونا اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا عمدہ کام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اخلاق والا آدمی کون ہے؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کس انسان کو ہم خلیق کہیں؟ فرمایا وہ آدمی سب سے زیادہ اچھا ہے جو اپنے آل و عیال کے ساتھ کیا ہو؟ اچھا ہو، جس کا برتاؤ اپنے آل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، یہ تو ایمانیات کا حصہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح اپنی اولاد کے ساتھ نرم خوئی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، شفقت کا سبب بننا، ان کے لیے رحمت کا سبب بننا، یہ اچھے ماں باپ کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رحمت کا سبب بنتے ہیں، شفقت کا سبب بنتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرتے ہیں، اور وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کر جب یہ زندگی گزارتا ہے تو یہ اولاد ماں باپ کے لیے بھی کس کا سبب بن جاتی ہے؟ رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور ایسے والدین اپنی اولاد کے لیے بھی کس کا سبب بن جاتے ہیں؟ رحمت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آل و عیال کے ساتھ اچھا ہونا یہ انسان کے ایمان کا سب سے بڑا معیار ہے، سب سے بڑا معیار ہے کہ وہ آدمی اپنے آل و عیال کے ساتھ کس طرح ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے کیا کرو؟ جوڑو۔ مومن کی مثال کس کی طرح ہے نا؟ وہ ایک پھلدار درخت کی طرح ہوئی نا، وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ جو تم سے توڑے تم اس سے کیا کرو؟ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پہ زیادتی بھی کر جائے تم اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، اگر کوئی زیادتی کرے گا 3 دفعہ کرے گا، آپ اس کو بار بار معاف کرتے جاؤ گے، اس کو کیا جائے گی؟ شرم، اور وہ شرم کے مارے ڈوبتا پھرے گا کہ دیکھو میں اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں اور وہ مقابلے میں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اچھائی کر رہا ہے، وہ مقابلے میں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ انسان دوسرے کے لیے نفع رساں بنے، ضرر رساں نہ بنے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک ہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے پڑوسی کے متعلق بات بیان کی اور ان کے حقوق بیان کیے، ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کے اندر حضور حصے دار تو نہیں قرار دے رہے۔ اتنا ہی تک۔ اب ظاہر بات ہے کہ وراثت کے اندر حصے دار انسان کا قریبی ہوتا ہے یا دور کا؟ قریبی ہوتا ہے۔ تو قریبی ہونے کے ناطے یعنی یہ فرمایا گیا کہ پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے کہ اس کو وراثت کے اندر حصہ دینے کا ہمیں گمان ہونے لگا، وہم ہونے لگا کہ کہیں حضور علیہ السلام اس کو ہماری وراثت کا حصہ دار تو نہیں قرار دے رہے۔ یہ کتنا حسن سلوک کی بات ہوگی کہ جس سے اس کے پڑوسی خوش ہوں وہ پھلدار ہوگا نا، اور جس سے اس کے پڑوسی تنگ ہو تو آپ اندازہ لگاؤ نا۔ ایک جنازہ گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، سارے لوگوں نے اس کی تعریف کی، اچھا آدمی تھا، اخلاق والا آدمی تھا، نفع رساں آدمی تھا، ضرر رساں نہیں تھا، اس طرح کی اچھی باتیں لوگوں نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکلا وجبت، آگے اور کچھ ارشاد نہیں فرمایا، صرف وجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے متعلق جو ان کا تاثرات تھے اور ان کی وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے معاملے میں لوگوں کی جو گفتگو تھی، تاثرات تھے، وہ اچھے نہیں تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا مجھ پر یہ زیادتی کی، کسی نے کہا مجھ پر یہ زیادتی کی، کسی نے کہا یہ ترشرو تھا، کسی نے کہا بدخو تھا، کسی نے کہا بدخلق تھا، کسی نے کہا پڑوس کے معاملے میں اچھا نہیں تھا، کسی نے جیسے عام لوگ تاثر دیتے رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سنتے رہے اور آخر میں ارشاد فرمایا وجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، دونوں گزرے اور دونوں کے متعلق آپ کے تاثرات میں لوگوں نے تاثرات بیان کیے تو آپ نے وجبت کا لفظ ارشاد فرمایا، پہلے کے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی فرمایا۔ پہلے لوگوں کو، پہلے آدمی کو آپ لوگوں نے اچھا کہا، جبرائیل امین نے بھی اچھا کہا، جب جبرائیل امین نے اچھا کہا تو رب بھی اچھا کہہ رہا ہے، میں محمد عربی بھی اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا کہہ رہا ہوں۔ لوگوں کی زبان شہادت ہے اور یہ شہادت اس کے حق میں ہے، لہٰذا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ جنت۔ یعنی لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ، لوگوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک اچھا ہے، لوگوں کے تاثرات اس کے معاملے میں اچھے ہیں، مرنے کے بعد اس کو دنیا یاد کر رہی ہے، اچھائی کے ساتھ یاد کر رہی ہے، تو یہ نفع رساں تھا، ضرر رساں نہیں تھا۔ ان کے تاثرات سے یہ پتہ چل رہا ہے، تو زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو، اس بنیاد پر میں نے کہا وجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرے آدمی کے متعلق لوگوں کے تاثرات اچھے نہیں تھے، اس بنیاد پر کہ اس کا حسن سلوک اچھا نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ طور طریقہ اچھا نہیں ہوگا، رویہ اچھا نہیں ہوگا، چال چلن اچھا نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہوگا، اور عدم برتاؤ کی بنیاد پر لوگ اس سے کیا ہیں؟ ناراض ہیں، اور یہ گواہی دے رہے ہیں آج اس کے اچھا نہ ہونے کی۔ اور یہ تاثرات جبرائیل امین بھی یہی کہہ رہے ہیں، میرا رب بھی یہی کہہ رہا ہے، لہٰذا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان کی بنیاد پر، گواہی کی بنیاد پر بھی یہ کہہ رہا ہوں وجبت۔ یعنی اگر ایسی بات ہے تو اس نے اپنے اوپر جہنم واجب کر دی۔ سل من قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے کیا کرو؟ جوڑو۔ لیس الواصل بالمکافی، یہاں یہ بات بھی صلہ رحمی کے متعلق ہوتی ہے نا۔ عام طور پر ہمارے تاثرات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اچھائی کرے گا تو میں اچھائی کروں گا، اگر وہ اچھائی نہیں کرتا تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کے ساتھ اچھائی کروں؟ یہ یہاں معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ یہ تو مکافات عمل ہے کہ وہ اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا، تو مکافات عمل ہوا نا، تو نے تو کوئی کمال نہیں کیا۔ وہ اچھائی کر رہا ہے تو مقابلے میں تو اچھائی کر رہا ہے، اگر وہ اچھائی نہیں کرے گا تو مقابلے میں کیسے ہوگا؟ تیرا رویہ کیا ہے؟ اگر اس پر سارا دار و مدار ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، مکافات عمل کے طور پر کہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، مکافات عمل، اس نے اچھائی کی تم نے بھی اچھائی کی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حقیقت میں صلہ رحمی کیا ہے کہ جو تجھ سے توڑ رہا ہے تو اس سے کیا کر؟ جوڑ۔ وہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو کہ کس کی کوشش کر؟ جوڑنے کی کوشش کر۔ دیکھو آگے یہ آ رہا ہے، یہ ہمارے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں تاک راتوں کے اندر ایک رات عظمت والی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر میں سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ گار کی بخشش فرما دیتا ہے، عام اعلان ہو جاتا ہے معافی کا۔ جیسے کسی بادشاہ کی جانب سے کسی خاص موقع کے اندر قیدیوں کی رہائی کا کیا ہو جاتا ہے؟ اعلان ہو جاتا ہے،
اللہ کے ہاں جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی کا اعلان ہو جاتا ہے اور بڑی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب گناہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو 3-4 قسم کے لوگ لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ ان میں ایک کون آدمی ہے؟ فرمایا وہ آدمی ہے شارب الخمر مدمنتاً، ہمیشہ شراب کا عادی، شراب خور آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات میں بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گندی خصلت سے بچائے۔ اور دوسری بات کیا فرمایا؟ عاق الوالدین، والدین کے نافرمان کو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ دیکھو نا، بات وہاں ہی آ لگی نا کہ انسان کی اچھائی کی علامت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کس کے ساتھ اچھا ہو؟ آل و عیال، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا۔ گھر میں رہنے والے لوگوں میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ لہذا عاق الوالدین لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو کر سب کو معاف کر دیتی ہے لیکن عاقل والدین کو معاف نہیں کرتی۔ اور تیسرا فرمایا وہ آدمی کہ جو حاسد ہے، حاسد، حاقن، حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، خام خواہ لوگوں سے جلنے والا، کسی کا علم دیکھا جلا، کسی کی شہرت دیکھی جل گیا، کسی کی دولت دیکھی جلتا رہا، اور خام خواہ، اور یہ ایسی آگ ہے نیکیوں کو تباہ برباد کرنے والی، بے لذت آگ جس کو کہتے ہیں، فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا اور اپنی نیکیاں بھی بندہ کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر دیتا ہے۔ اور حسد کی بیماری اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ہے، اور یہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور جس مقصد کے لیے یہ ساری حدیث میں نے نقل کی، چوتھا آدمی کون ہو گیا؟ روایت میں فرمایا وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا لیلۃ القدر میں بھی بخشا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، برادری سے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، قبیلے کنبے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے سسرالی خاندان سے ناراض ہو جاتے ہیں، دودیالی ننیالی خاندان سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتی، مہینہ مہینہ سالوں سالوں بات نہیں کرتے، حتیٰ کہ عید آتی ہے، عید کے موقع میں بھی ایک دوسرے کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، عام باتوں کے اندر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یا بات سچ بتاؤ، اب جب لیلۃ القدر کی رات کے اندر ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہے، قاطع الرحم کی، تو کس موقع کے اندر بخشش ہوگی؟ اب لوگوں کے لیے ہمیں نفع رساں ہونا چاہیے یا ضرر رساں؟ آپ نے ایک واقعہ سنا بھی ہوگا، حدیث بار بار سنی بھی ہوگی، وہ پھر اس موقع کی مناسبت سے میں سناتا ہوں۔ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، بعض حضرات اس کو حدیث کہتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں کسی یعنی نیک آدمی کا قول ہے، موت العالم موت العالم، عالم کی موت سارے جہان کی موت ہوتی ہے، ایک عالم کا مرنا گویا پورے جہان کا مرنا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ عالم کا مرنا سارے جہان کا مرنا، اگلا کہ عالم مرتا ہے تو اکیلے مرتا ہے، نہ وہ بیوی کو ساتھ لے کے مرتا ہے، نہ ماں باپ کو لے کے مرتا ہے، نہ کنبے قبیلے کو لے کے مرتا ہے، نہ مقتدیوں کو لے کے مرتا ہے تو کیا مرتا ہے؟ اکیلا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کی موت سارے جہاں کی موت ہے؟ کیونکہ عالم کا علم اور عالم کا وجود کائنات کے لیے نفع رساں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نفع رساں۔ اس سے دنیا کیا لیتی ہے؟ نفع لیتی ہے۔ کون سا نفع؟ دینی نفع، علم کا نفع، مسئلے کا نفع، علم کا نفع، فائدہ، نماز کا نفع، اور وہ ہر موقع کے اندر واعظ و نصیحت میں، درس و تدریس میں، یا اسی طرح جمعے کا خطبات میں، عام موقع کے اندر بھی، ہاں جو اس کی زندگی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کس کا سبب ہوتی ہے؟ نفع کا سبب ہوتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء کا کام ہے، اور جب یہ عالم ایسا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا رہتے ہیں؟ خوش رہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ نفع رساں، نفع رساں ہوتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا وہ نفع کیا ہو جاتا ہے؟ لوگوں سے لوگوں کا فائدہ جو ہونا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس ایک کی موت اکیلے کی موت نہیں بلکہ پورے جہان کی کیا ہے؟ موت ہے، کہ اس کے مرنے نے جہان کا جو فائدہ ہوتا تھا، جہاں سے وہ عالم چل کے گزرتا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کسی قبرستان میں سے کوئی عالم اگر گزر جاتا ہے یا طالب علم دین پڑھنے والا، 40 دن کا آیا ہوا عذاب اللہ ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 40 دن کا آیا ہوا عذاب ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک متبرع عالم دین
کسی محلے سے گزر جاتا ہے، کسی راستے سے گزر جاتا ہے، اس راستے پہ دنیا جو باقی چلے گی، باقی بات تو الگ ہے، نیکی کی بات کہنا الگ ہے، جس راستے سے گزر کے گیا اس راستے سے ذکر کرتا ہوا گیا، اللہ کی یاد کرتا ہوا گیا، سنت کے مطابق چل کے گیا، یا وہ چلا اس کا کسی جنازے کے لیے تھا، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھا، یا کسی درسگاہ میں وہ جا رہا تھا اور درسگاہ میں جاتے وقت راستے میں گزر ہوتا ہے، مدرسے کو جا رہا تھا اور کسی کام کو جا رہا تھا، بظاہر اس کا گزر وہاں سے ہوا، چونکہ اس کا گزرنا بھی کیا ہے، عبادت کے لیے ہے، کسی کو ململاپ بھی کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، تو یہ ایسا گزر کے جانا، جب لوگ اپنے غرض سے اپنے مقصد کے لیے اس راستے سے گزر کے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزرنے والوں کے گناہ معاف فرما دے گا کہ یہ اس راستے سے گزر کے جا رہے ہیں جس راستے سے عالم دین گزر کے گیا ہے، کیونکہ عالم دین نفع رساں ہے نا، تو نفع رساں ہونے کی وجہ سے اس راستے پہ گزرنے والوں کی بھی کیا ہوتی ہے، حالانکہ گزرنے والا اپنے گوشت لینے جا رہا ہے، گزرنے والا اپنی دکان کو جا رہا ہے، گزرنے والا فرض کرو اپنی تاریخ بھگتنے جا رہا ہے، کسی اور کام پہ جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کیا گزرا ہے، عالم دین گزرا ہے، اور اب اسی راستے سے یہ بھی جا رہا ہے، جانا دونوں کا ایک ہے، وہ بھی جا رہا ہے یہ بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے مقاصد میں اپنا مقصد ہے، اس کے مقاصد میں دین کا مقصد ہے، تو دین کے مقصد کی وجہ سے وہ نفع رساں ہوا یا ضر رساں، تو اس نفع رسانی کی وجہ سے جو اپنے کام کے لیے بھی اس راستے سے گزر کے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کے گزرنے کی وجہ سے اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہمیں لوگوں کے لیے رفع رساں بڑھنا چاہیے یا ضر رساں؟ ایک دوسرے کے لیے، اپنے آپ کے لیے نفع رساں آدمی دنیا کا بھی فائدہ لے کے جاتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع رساں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے نقصان کا سبب نہ بنائے۔ دیکھو آخری بات عرض کروں، یہ جو داعی لوگ ہوتے ہیں، دین کی دعوت دینے والے مؤذنین ہو گئے، علماء ہو گئے، عالم یعنی ائمہ کرام ہو گئے، دعوت دینے والے احباب ہو گئے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ قیامت والے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے جائیں گے، ڈھیروں، کیونکہ ان کا وجود دنیا کے لیے نفع رساں۔ دعوت دینے والا آدمی خود بھی نیکی کرتا ہے، دعوت دے رہا ہے، اذان دینے والے نے دعوت دی، دعوت تامہ ہے نا، اذان دے دی، خود بھی نماز پڑھی اور لوگوں کو بھی اس کی کیا دی، دعوت دی، جتنے لوگ نمازی اس کی دعوت پہ نماز کے لیے آئے، سب نمازیوں کی نماز کا ثواب ان کو تو ملتا ہی رہے گا، لیکن اس بلانے والے کو بھی ملے گا۔ اب اسی طرح کسی نے دعوت دی، کسی کو گشت کیا، دعوت دی، نماز کے لیے بلایا، نیکوکاری کے لیے بلایا، اچھائی کے لیے دعوت دی، اکٹھا کیا لوگوں کو، کوئی اور غرض نہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی غرض رب العالمین کے دین پہ چلاؤ کی بات ہے، میرا دین بھی درست ہو جائے، دوسروں کا دین بھی درست ہو جائے، یہی ہوتی ہے نا ہماری جو دعوت والی جماعت دعوت دیتی ہے۔ اب اس کا وجود نفع رساں ہے، اس نے نفع دیا دوسرے کو، تو جب تک اس کا وجود باقی رہے گا یا اس کی دعوت پر دنیا چلتی رہے گی، اس کی دعوت پہ دنیا چلتی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفع رسانی کی وجہ سے اس سے جتنا فیض دنیا کو حاصل ہوتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر اس پہلے آدمی کے جتنی دنیا نفع کرے گی، نیکی کرے گی، اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی اس کا کیا لکھا جائے گا، ایسا لکھا جائے گا۔ کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں صدقہ جاریہ کے طور پر رہتی ہیں، اور ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ رہنے والی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے یدولا اولاد، اور ایک صدقہ جاریہ مسجد بنا دی، سرا بنا دیا، کوئی اچھا کام کر دیا، راستہ نکال دیا، جب تک قیامت والے دن تک دنیا گزرتی رہے گی اس کو کیا رہے گا، فائدہ رہے گا۔ اسی طرح علم، مدارس، علم پڑھنے پڑھانے والا، یا علم سے دیکھو نا، علم میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں نا، اس میں عوام خواص سارے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثلا جو مدرسہ قائم ہے، دین قائم ہے، اس دین سے دنیا فائدہ حاصل کرتی ہے، تو دین کن چیزوں کا نام ہے، مدرسہ کن چیزوں کا نام ہے، کتاب کا نام ہے نا، جگہ کا نام ہے، لیکن ساتھ ساتھ کس کا نام ہے، استاد کا، شاگرد کا۔ استاد ہوگا شاگرد کو پڑھائے گا، شاگرد ہوگا استاد سے پڑھے گا۔ اب یہ دونوں ہوں تو ان کے لیے کیا چاہیے، جگہ چاہیے، اس جگہ کا نام کیا ہے بھائی، مدرسہ ہے نا، جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ لیکن یہ دونوں ہوئے، لیکن ان کی ضروریات مکمل کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اگر یہ اپنی ضروریات میں باقی لوگوں کی طرح لگ جائیں گے تو علم آگے چلے گا، نہیں چلے گا۔ لہٰذا انہوں نے وقت دیا، عوام الناس نے ان کی معاونت میں مال دیا،
کیا دیا بھائی؟ مال. کسی کو کتاب خرید کے دے دی، کسی کو مسلح خرید کے دے دیا، کسی کی بنیادی ضرورت مکمل کرنے کے لیے مطبخ کا خرچ دے دیا. ہاں اسی طرح علماء اکرام کا وظیفہ مقرر کر دیا. طلباء جو آتے ہیں ان کے کپڑوں کا، دوسری تیسری چیزوں کا اور ان کی ضروریات زندگی کا، کھانے پینے کا کیا رکھا؟ خیال رکھا. جس طرح آپ چھوٹے مدرسے میں ماشاءاللہ خیال رکھتے ہیں. بڑے مدارس کی بات ہوئی کل، جیسے ہم نے مدرسے کے لیے چندہ کیا. اب یہ سب نے مل کے، عوام نے بھی، خواص نے بھی، علماء نے بھی، ہر کلمہ گو نے اس کے لیے کیا کیا؟ یعنی اپنا حصہ ڈالا. اس حصہ ڈالنے کی وجہ سے مرنے والے مر جائیں گے، اس سے علماء بنے گے، صلحاء پیدا ہوں گے، آگے مصنفین پیدا ہوں گے، محدثین پیدا ہوں گے، مفسرین پیدا ہوں گے، خطباء ائمہ پیدا ہوں گے، قراء پیدا ہوں گے، اور یہ دنیا میں دین کا کام کریں گے. اب اتنے لوگ جو دنیا کے اندر دین کا کام کریں گے، بنیادی آدمی جو ان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے عوام الناس میں، کیا وہ صدقہ جاریہ کا مستحق بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ایک بہت بڑا عالم کام کر رہا ہے، 50-60 سال اس نے دین کا کام کیا. اس بنیادی آدمی حاجی صاحب نے، بنیادی ماں بہن نے، اس بنیادی یعنی محلے دار نے، جو عام طور پر اتنا بڑا نیکوکار نہیں تھا لیکن طلباء کے خیال رکھنے کے اندر ان کے کپڑوں کا، ان کی یعنی باقی ضروریات کا خیال رکھا کرتا تھا، اچھا بول دیتا تھا. ان کو قاری صاحب، عالم صاحب اپنے کہہ دیا کرتا تھا، اچھا بول دیتا تھا، اچھی خواہش اس کے لیے رکھتا تھا. جب تک وہ دین کا کام کرے گا، اس کے دین کے کام میں اس آدمی کا بھی کیا ہوگا؟ حصہ ہوگا. اس 10 روپے دینے والے کا کیا ہوگا؟ حصہ ہوگا. اس 100,000 روپیہ دینے والے کا کیا ہوگا؟ حصہ ہوگا. اب کام تو اس نے لاہور میں کیا، کام تو اس نے انگلینڈ میں کیا، کام تو اس نے جا کے بٹگرام میں کیا، گلگت یا کشمیر میں کیا. اور ایک طالب علم ایسا ہی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، پڑھ کے وہ چلا جاتا ہے اپنے علاقے یا کسی جگہ میں جہاں جا کے وہ فٹ ہو گیا، اس جگہ میں وہ دین کا ساری زندگی کام کرتا رہتا ہے. تو سچ بتاؤ، جو لوگ اس کی بنیادی ضرورت کو مکمل کرتے ہیں وہ اس کے نامہ مال میں حصے دار بنتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ مومن ایک دوسرے کے لیے نفع رساں ہو گیا یا ضرر رساں؟ یہ ساری بات میں نے صرف اس لیے کی، ہمیں ایک دوسرے کا نفع رساں بننا چاہیے یا ضرر رساں؟ ایک بات یاد رکھو، ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہمارے ہزارے کے، اور وہ ہزاروی صاحب کے نام سے مشہور تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی. آپ کے آباء و اجداد میں یا کوئی اگر بوڑھا یہاں بیٹھا ہے تو ان کو انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، ووٹ بھی دیا ہوگا ماشاءاللہ. ختم نبوت کا بڑا کام کیا اس شخص نے، اعظم مفتی مامون رحمہ اللہ کے ساتھ مل کے اور علماء کے ساتھ مل کے بڑا کام کیا ختم نبوت کا. اور بھٹو صاحب سے اس ختم نبوت کے کام کو حل کروانے میں گھر تک وہ گیا ہے اور اس کا قرب حاصل کیا ہے. کس بنیاد پر؟ اس نہیں کہ پیسے شیسے یا کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں، کہ یہ ختم نبوت کا عظیم الشان مسئلہ کیا ہو جائے، حل ہو جائے. اب وہ ختم نبوت کا مسئلہ اس شخص نے حل کیا. آج تک دنیا اس کو اچھے نام سے یاد کرتی ہے یا نہیں؟ میں یہ اس بنیادی بات کے پیچھے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. اب اس کا وہ ان کو قیامت تک اجر ملے گا اور ملنا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا اس شخص کو اور مل رہا ہے. لیکن جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا اور ان کی ووٹ کی طاقت پر وہ اسمبلی میں گیا اور اسمبلی میں جا کے اس نے یہ مسئلہ حل کروایا، سچ بتاؤ ووٹ دینے والوں کی بخشش ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اب ووٹ تو لوگوں نے خانوں کو بھی دیے، ساری زندگی دیتے رہے، نوابوں کو بھی دیے اور سرداروں کو بھی دیے اور ساری زندگی سرداروں کو ووٹ دیتے رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دے رہے ہیں. لیکن اس کی نسبت اور انداز کی تھی، ان کی نسبت اور انداز کی ہے. یہاں تو وہ سر بہاد و پیما ہوا ہو گئے کہ یہ جو بنا میں خدا اور رسول، سپنے دکھاتے ہیں نا اور بعد میں مڑ کر چہرہ بھی نہیں دکھاتے. کدھر گئی وہ تبدیلیاں، کدھر گئے وہ نعرے سکے؟ وہ سب عہد و پیما ہوا ہو گئے کہ یہ جو بنا میں خدا اور رسول، سدا اپنی منزل رہی اقتدار، کہاں کی سیاست کہاں کے اصول. لیکن جن لوگوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے یا آپ نے خود اس شخص کو محض اسمبلی میں اس لیے بھیج دیا کہ یہ دین کا کام کرے گا، چلو عام دین کی بات ہوگی، تو باقی دین کی باتیں اس کی اپنی جگہ، صرف یہ ایک مسئلہ جو ختم نبوت کا حل ہوا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے دین کا دشمن اور نبی کا دشمن مرزائی اقلیت قرار دیا گیا، جس کے لیے آج بھی دنیا کے پیٹوں میں بڑے مروڑ ہیں.
مروڑ اب بھی پھر رہے ہیں یا نہیں پھر رہے؟ باطل اب بھی پھر رہا ہے، اب بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ مسئلہ اس انداز کا حل ہوا ہے کہ اب بھی کوئی اس کو چھیڑ، کوئی مائی کا لال مسلمانوں کی موجودگی میں اس کو چھیڑ نہیں سکتا، خواہ کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ سے طاقتور نہیں ہے۔ لیکن سچی بات ہے، جن لوگوں نے یہ طاقت دے کر انہیں بھیجا، اب اس ووٹ کی پرچی سے اس کی بخشش ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ جب یہ موقع آئے تو اس موقع کے اندر بھی علماء کو یاد کرنا ہے یا کسی اوروں کو، جو مڑ کر پوچھتے بھی نہیں، خطا کہ وہ آج کل اس چیز کا کیا نام ہے جس کے ساتھ وہ آپ ہاتھ ذرا وہ کر کے ایک دوسرے کو ملتے ہو، اس کو کیا بولتے ہو، کچھ لفظ بولتے ہیں، ہاں وہ لگا کر آپ کو ملتے ہیں عام آ کے۔ آج کل تو کورونا کی وجہ سے ایسا ہے نا، لیکن ایسے لوگ ایسا کر کے آپ کو، اور کبھی ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، کسی دوسرے راستے سے چلے جاتے ہیں، یہ VIP لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک عالم دین ہر موقع کے اندر آپ کو مسئلے پہ میسر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کورونا میں دنیا نے ڈرایا اور علماء نے آپ کے اندر سے خوف و خراش کیا کیا بھائی، ختم کیا۔ ساری دنیا اب تک ڈرا رہی ہے کہ نہیں ڈرا رہی؟ اور تمام پرستی کا شکار کر رہی ہے، اور دنیا اتنا کچھ کر رہی ہے کہ انسان یہ جب اس کا وہ غبار ہٹے گا نا تو 95% دنیا نفسیاتی مریض ہو جائے گی۔ اس نفسیاتی مرض کو دور کرنے میں پہلے دن سے علماء کرام کا اپنا ایک نقطہ نگاہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہوگی، وبا بھی ہے، ہم انکار نہیں کرتے یا ایسی چیز نہیں کرتے، لیکن اس کا حال دنیا کے پاس نہیں ہے تو بتاؤ، بھیجا اللہ نے ہے تو دور بھی کون کرے گا؟ اللہ۔ تو دور اللہ تب کرے گا کہ تم مسجدوں کو آباد کرو گے یا مسجدوں سے بھاگو گے؟ بولو، جمعے کو آؤ گے یا بھاگو گے؟ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے ایسا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمیں کوئی کرونا مرونا نہیں لگا، اور 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں لگے۔ ساری دنیا نے آپ کے اندر خوف پہ خوف ڈالا ہے، اور علماء نے آپ کے اندر بے خوفی ڈالی ہے۔ خوف ڈالا ہے لیکن کس کا؟ مخلوق کا نہیں، کس کا؟ تو یہ نفع رسانی ہے یا ضرر رسانی ہے؟ اس ایک نعمت کا بھی ساری زندگی تم شکریہ ادا کرو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ بات لمبی ہوگی لیکن چلو